صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بڑی خوبصورت محفل مبارکہ ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ احباب نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اب حضرات کو کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑی، میں دیے ہوئے وقت کے مطابق ہی نکل آیا تھا، لیکن روڈ پر ٹریفک بہت دیر تک جام رہی اور ایک طویل انتظار کے بعد ہمیں وہاں سے نکلنا ہوا۔ اب اس پر مشکل یہ ہے کہ ہمیں حیدرآباد بھی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ سبحان اللہ۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں چاہوں گا آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل، خصائل اور شانیں عطا فرمائیں۔ حضور شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی شانوں میں سے یہ شان بھی ہے کہ وداعیاً الی اللہ، حضور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اللہ دی، اللہ کی جانب بلایا۔ قوموں اور معاشروں کے اندر بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نظریات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب فکریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا تو نظریے کی بنیاد پہ کرتا ہے، سوچ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اہل عرب کے اندر عقیدوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے تھے تو کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے تو ان کا خون کعبہ معظمہ کی دیواروں سے معاذ اللہ مل دیتے تھے۔ اتنا عجیب ان کا ذہن ہو گیا تھا کہ حج کر کے لوٹتے تھے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اوہام پرستی، کمزور مزاج، آج بھی ایک محنت کی گئی ہے۔ کچھ لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سارا کچھ آپ کی ٹیکنالوجی سے ہی بنے گا، آپ سائنس میں ہی آگے جائیں گے تو پھر ہی کام بنے گا۔ وہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء، کچھ نادان ادیب، کچھ شاعر، اور پھر ان کے دیکھا دیکھی کچھ سیاستدان جو کہنے لگے معاذ اللہ سارے روپ اللہ کے ہیں جی، جو جس کو بھی پکارتا ہے سارے روپ اللہ کے۔ ان بیوقوفوں کو نہیں پتا اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو پھر سرکار نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت نبی پاک علیہ السلام نے اتنی جد و جہد کے ساتھ کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے، مسلم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے جب کسی نے کہا کہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں آپ بتائیے تو محتاط قدم ہے بریلی کے امام کا، کہہ دینا چاہیے تھا حرام ہے، لیکن فرماتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی تاکیدیں لگا دی۔ عقیدہ توحید کی مضبوطی جان ہے۔ پھر کچھ تعویذ دھاگے والے لوگ بھی آئے۔ تعویذ کرنا بالکل جائز ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں، پر تعویذ کے نام پر لوگوں کو کمزور تو نہیں نہ کر دینا چاہیے۔ ہر آدمی کچھ چکر میں ڈال دینا کہ تجھے جادو ہو گیا۔
اور ہر شخص کو اس پریشانی میں مبتلا کر دینا۔ آپ بڑے خوبصورت نعرے لگا رہے تھے حضور غوث پاک کے، اور حضور غوث پاک کی تو ساری زندگی پڑھ لیں، تعویذ تو ملتے ہی نہیں کہیں بھی۔ جمعرات کو لکھتے تھے کہ پیر والے دن لکھتے تھے؟ اتوار کو تعویذ دیتے تھے کہ جمعے سے پہلے دیتے؟ وہ تو کتاب و سنت کا درس دیتے۔ کمزور کر دیا گیا لوگوں کو، کمزور نہ بنے۔ آپ اپنے ہاتھوں میں رسول کائنات کا دامن تھامیں، اللہ کے ولیوں کی نسبت رکھیں اور عقیدہ توحید مضبوط رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ نفع دے گا۔ آپ دیکھیں حضور کس طرح تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار میں میں تھا اور حضور تھے۔ جو گرفتار کرنے والے کفار تھے وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ درمیان میں پردہ کیا رہ گیا؟ مکڑی کا جالا، پھونک مارے تو اڑ جائے۔ نوجوان میری بات پر خاص غور کریں، جو کہتے ہیں جی کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ دروازے تک آ گئے، مکڑی کا جالا دیوار ہے، پھونک ماریں گے اڑ جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم دو اندر تھے، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی زرہ، نہ کوئی اسلحہ۔ وہ تلواریں نیزے لیے دروازے تک آ گئے۔ جناب صدیق اکبر گھبرائے، اپنے لیے نہیں، رسول کریم کے لیے۔ فرماتے ہیں جب میرے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی اور میں نے عرض کی حضور وہ تو آ گئے۔ یہ ہے آپ کا عقیدہ توحید، یہ ہے نبی پاک کی داعی اللہ کی شان۔ حضور وہ تو آ گئے، اور وہ پیروں کی طرف دیکھیں گے تو گرفتار کر لیں گے، آپ کیا کرنا ہے؟ وہ تو آ گئے۔ قربان جائیں، ایک بندے کو کہہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ 2 ہفتے کے بعد مر جائے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر کی بات سن کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے علم کے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے، پر ہوگا تو وہ نہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ مضبوط نظریہ ہے، یہ افکار کا حسن ہے اگر نصیب ہو تو۔ اور اگر یہ نصیب ہو جائے نا، پھر بندہ پیسے کمانے کے لیے چاپلوسی نہیں کرتا، دنیا داروں کے دروازوں پہ نہیں جاتا، شہرت حاصل کرنے کے لیے سازش نہیں کرتا، پھر وہ بندے راضی کرنے کی بجائے رب کریم کو راضی کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اگر یہ نظریہ پختہ ہوا ہے، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو تو آ گئے، اب عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی چارہ نہیں ظاہراً ان سے بچنے کا، اور رسول کریم نے کیا بتایا؟ اب میری بات کو سمجھیں، اور جوان بالخصوص سمجھیں۔ آپ سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سیٹھ مہربان ہوگا تو پھر کامیاب ہوں گے، دیکھو حضور نے کیا بتایا۔ غلط گائیڈ کرتے ہیں تمہیں لوگ جو کہتے ہیں شاید صرف اسلحے کے زور پر کامیابی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر سے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ظاہر نہ کو اندر کوئی اسلحہ کے چلا دیں گے نہ باہر کوئی فوج، اور وہ تو آ گئے، غم نہ کروں سرکار، وہ تو آ گئے تو کیوں نہ کروں غم؟ اور میں لا تحزن، غم نہ کر، اس لیے نہ کر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ جن کے ساتھ رب کریم ہو انہیں غم۔ نبی پاک نے میدان احد میں کہا تھا جناب فاروق اعظم سے، تو آپ سے کہہ دو تم تو کسی کو مولا ہی نہیں مانتے، ہمارا تو مولا ہے۔ جو رب کریم والے ہوتے ہیں وہ گھبرایا، کیا کہتے ہیں اقبال کہ رات دن کے پختہ نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ اپنے اندر فکری مضبوطی پیدا کرو، فکری، ان کے ساتھ رب کریم ہو، انہیں ضرورت ہے اکرام اور اوہام پرستیوں کا شکار نہ ہو۔ میں ایک آستانے کا غلام ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقت تکفیری ہوئی ہے یہ تو دین کی جان ہے، لیکن ہم نے کسی اوہام پرستی کا شکار ہے۔ صوفی علماء کو توحید بتاتے ہیں اور صوفیاء کو توحید چکھا دیا کرتے ہیں، تو چکھا دیتے ہیں صاحب، تو چکھی ہوئی توحید والے لوگ بھی کمزور ہوں گے۔ وہ جناب فلانا کہہ گیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا، کالے بلی رستہ کاٹ گئی، تو میں نے کہا تیرے کالے بلی رستہ کاٹ گئی، میرا کوئی کالی کاٹ بھی رستہ کاٹ جاتی ہے، کیا کیا جائے گا؟ مطلب کچی باتیں، کمزور گفتگو، یہ صاحب ایمان کو زیبا۔ اور کوئی بات ایسی ہو بھی، دیکھو عقیدہ توحید کتنا اہم کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مسلم میں آتا ہے
कैफियत, जिस दिन बेटे का विशाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण आ गया। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि चूंकि आज सरकार के साहिबजादा गिरामी वाला मर्तबत का विशाल हुआ है तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो। लोग बनावनों के करामत जोड़ नहीं लेते पीर साहब की, ऐसे ही क्या मतलब साहब, करामत तो बड़े तीसरे दर्जे की चीज है। पीर का ताल्लुक करामत से नहीं होता, शरीयत पर इस्तिकामत से होता है। तो आप किन बातों में उलझ गए? फरमाया कि बेटे का विशाल हो गया तो देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया। आज गम था ना, चाहिए था ना सरकार जुमे का इंतजार करते, जुमे वाले दिन बता दूंगा, लेकिन हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं किया। हुजूर दाइए इल्लल्लाह, लोगों के अकीदों की हिफाजत जरूरी काम है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त फरमाया लोगों को मस्जिद में जमा करो। लोग मस्जिद में जमा हुए, सरकार मिंबर पे बैठे। सहाबा कहते हम सोच रहे थे शायद कोई नई आयत आ गई है, कोई जिहाद का ऐलान होने लगा है। आज मस्जिद में सब लोगों को जमा करने का माना, ओ मेरे भाइयों, मेरे महबूब के दर्द को समझो। तुम्हारा अकीदों पे मजबूत होना इतना जरूरी है कि ये आंसुओं का दिन था और रसूल करीम ने मिंबर सजा के फरमाया लोगों सुनो, सूरज और चांद को ग्रहण लगे तो तस्बीह पढ़ा करो, इस्तिगफार पढ़ा करो, नफल पढ़ा करो। फरमाया ये सूरज और चांद का ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, किसी शख्स के इंतकाल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इतना ख्याल फरमाया हुजूर ने, लोगों के अकीदे में कमजोरी ना आना पाए। आपने किसी शख्स से नहीं डरना, कभी किसी की परवाह नहीं करनी, इसलिए कि जो रब करीम के मानने वाले होते हैं वो तो सिर्फ अपने रब की रज़ा चाह है। अकीदा रिसालत के मामले में भी हुजूर ने हमारी तरबियत की। अकीदा रिसालत के मसले में बड़े ठंडे दिल से, बड़े सुकून और तहम्मुल से। हमारा ना नबी पाक के साथ रिश्ता नाजुक है। कुछ रिश्ते ना हसास होते हैं, नाजुक होते हैं। कोई बंदा दोस्त का नाम लेके नहीं रोता, पर अम्मा याद आ जाए तो रो पड़ता है, क्योंकि रिश्ता हमारा ना हुजूर के साथ रिश्ता नाजुक है। इस नज़ाकत को समझना। हुजूर सैयद आलम के बारे में कमज़ोर बात क्या, सरकार की शायान शान जुमला बोलना है। शायान शान। हमारे सियासतदान कहते हैं हमें भी बड़ा प्यार है हुजूर से, तो हमने कहा आपको, हमने कब कहा आपको नहीं, आपको बड़ा प्यार है। लेकिन ये कि भाई जब आप अपने सियासी लीडर का नाम लेते हैं तो फिर तो बड़ा सही करके लेते हो, बड़े अलकाबात के साथ लेते हो, और हुजूर का जिक्र करना पड़े तो यूँ लगता है क्या उलझ गए माज़अल्लाह। आप कुछ हमें बताएं तो सही ना। आप इतनी कहानियां अपने लीडरों के बारे में आपको याद हैं। मेरे बुजुर्गों ने लोगों की तरबियत की अकीदा रिसालत के बारे में। मेरे अनपढ़ सुन्नी को भी उठा के पूछ, सुना कोई मदीने वाले की नात, तो वो कहेगा बलगल गुलाब कमाली कशफत तुजा बिजमाली असनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि। अरबी नहीं आती, तर्जुमा नहीं आता, पर उसे कहें यार कसीदा सुना, पर उनका तो मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये तरबियत की है। आप भी तो यहाँ आए, हुजूर के बारे में हमेशा सोच बड़ी रखनी है। किस तरह की रखनी है? बड़ी रखनी है। जवान बोले, किस तरह की? बड़ी रखनी है। बड़ी सोच, वसी। सरकार की शान वराउल वरा, यानी सबसे औला हो आला और सबसे बाला हो आला। देखिए आला हजरत सादे जुमलों में क्या बात कहते हैं? कहते हैं सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, जिसे तुम अपनी सोच के मुताबिक सब ऊंचे से ऊंचा समझते हो ना, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। बड़ी सोच। मजमू ज़वाइद किताब का नाम, हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते एक बद्दू आया हुजूर की बारगाह में। पहले तो उससे बड़ी बातें छेड़ी, सरकार जब जवाब ना देना चाहते थे तो खामोश रहते थे, लेकिन जब वो बाज ही नहीं आ रहा था, बातें किए जा रहा था, तो हुजूर ज़ेरे लब मुस्कुराए, फरमाया चल मांग ले, फिर क्या मांगता है। हजरत अली फरमाते इतना बड़ा चांस मिला, और मिला भी दरवाजा रसूल से, लेकिन बड़ा ही नादान है। क्या मांगता है? कहते हुजूर मैंने सफर करना है, एक ऊँट भी दे देते।
یہ سوچ دیکھیں، مولا علی کہتے ہیں ہمیں بڑا ہی اس پر افسوس ہوا، یار تو کھڑا کہاں ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور مانگا کیا تو نے ایک اونٹ؟ کیا بات کرتا؟ حضور مسکرائے، گویا سرکار نے بھی فرمایا تو کیا مانگ رہا ہے یار؟ فرمایا چل اونٹ تو تجھے دیا، ایک چانس اور دیتے ہیں، کچھ اور مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ لینا کچھ اور۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر کچھ اور دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا یار، تو کیا شخص ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ۔ سرکار بھی مسکرائے اور فرمایا چل ایک چانس اور دیا، لیکن نہیں، مزہ نہیں آیا۔ بندہ حضرت علی کہتے ہیں کمزور تھا۔ میں نے کہا حضور کے بارے میں سوچ بڑی رکھنی، بڑی، چھوٹی نہیں۔ بات کھڑا کہاں ہے، اور تیسری دفعہ چانس ملا، اور گولڈن چانس ملا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر اور دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دو۔ میرا دل کرتا ہے نعت خانوں کو اور خطیبوں کو یہ حدیث سنایا کرو، حضور کے نام پہ مانگتے ہو تو خرچے مانگتے ہو۔ خدا سے ڈرو، کرو مد ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ سبحان اللہ۔ میرا دین پارا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نہ گئے دکان پہ تیل لینے دکاندار سے، تو بوتل دی، اس کو کہا سرسوں کے تیل کی بھر دو، بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کروں۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا۔ سبحان اللہ۔ میرا دین پارا ہے نہ۔ تیسری دفعہ چانس دیا تو کہنے لگا جی آپ نہ آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اب حضور نے اسے خرچہ بھی دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا مثال دی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے مثال دی، لوگوں کو بتایا کہ تم نے ذات رسالت کے بارے میں بڑا ذہن رکھنا ہے۔ بڑا کیا کہ بعد از خدا بزرگ تم، قصہ مختصر۔ حضور فرمانے لگے بولے آدمی، تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہجرت کر رہے ہو تو یہاں جناب یوسف مدفون ہیں، تو ان کے مزار سے ان کا تابوت بھی نکال کے لیتے جاؤ۔ تو جناب موسیٰ تلاش کرنے لگے، کس کو پتہ ہے؟ خبر ملی کہ یہ بوڑھی جانتی ہے ان کا مزار کہاں ہے۔ دیکھو یہ مزارات کا معاملہ کتنا پرانا ہے، اور اس کو تبرک جاننا یہ کتنا پرانا، اور بیان کون کر رہا ہے؟ خود رسول کائنات علیہ السلام۔ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اماں تجھے پتہ ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں بوڑھی کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں بتا دو، کہنے لگے مفت تھوڑی بتاؤں گی، پیسے لگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا لے گی؟ کہنے لگی جنت میں وہ والا مکان لوں گی جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم مسکرائے، کہا اماں جنت میں مکان مانگ پر تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں ہی گھر مانگ لیا، وہ تو نبیوں کا علاقہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے، وہاں ہی تو نے مکان مانگ لیا۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کسی اور سے پوچھ لے۔ جب وہ بی بی اپنی بات پر قائم ہو گئی تو میرے کریم فرماتے ہیں، اپنے اس صحابی کو سمجھاتے ہیں کہ ذات رسالت کے بارے میں عقیدے یوں رکھو۔ حضور فرمانے لگے جب وہ اپنی بات پہ قائم ہو گئی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ وعدہ آپ کر لیں اور جنت میں مکان میں عطا کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا جب رسول کی بارگاہ میں آنا تو پھر اونٹ کا، کجاوے کا اور خرچے کا سوال نہیں کرنا، وہ چیز مانگا کرو جو دنیا میں کہیں سے ملتی نہیں، گویا وہ چیز مانگو۔ یہ حضور سمجھا رہے ہیں۔ تیسری بات، قبر کے بارے میں ہمارا نا لوگوں کا، یہ جب سے بیماری آئی ہے نا کووڈ-19 کا مسئلہ شروع ہوا ہے، تو آپ تو سادے لوگ دیکھ رہا ہوں میں، زیادہ تر ویسے بھی میلاد کی محفلوں میں سادے لوگ آتے ہیں، میلاد کے جلوس میں بھی غریب لوگ جاتے ہیں۔ امیر لوگ تو تب جائیں گے جب کوئی سیاسی جلوس نکلے گا، پھر وہ کسی مفتی سے فتویٰ بھی نہیں پوچھتے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، وہ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ جو بیماریاں آتی ہیں نا، یہ بھی زیادہ امیر اور پڑھے لکھے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ بڑے مہنگے مہنگے مکان بنائے ہوتے ہیں، پھر مرنے کو دل نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے اتنے کروڑوں جمع کیے، اب چھوڑ کے کون مرے، یہ طبیعت نہیں چاہتی۔
میں عرض کروں کہ لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں دروازہ کوئی نہیں، اور مسلمان بھی بعض بڑے اس معاملے میں نے دیکھا ہے تھوڑے سے جو جدید تعلیم یافتہ ہے، وہ کہتے ہیں آکسیجن نہیں جائے گی، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، اس میں سزائیں ہوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے نا میری ڈائریکشن کیا ہے، آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کیا ہے۔ اگر ڈائریکشن کھڈوں والی ہے تو کھڈا بن جائے گی، جو ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا حق دباتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اپنی قبر کو کھڈا بنا رہے ہیں۔ لیکن اپنا عقیدہ جو حضور نے ہمیں دیا ہے، جو داعی اللہ کی شان کے ساتھ دیا ہے، غور سے سن لیں، مومن کی قبر کھڈا نہیں، گڑھا نہیں، بلکہ مومن کی قبر باغ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ اگر مرے اور ہمیں کوئی باغ میں چھوڑا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مرنے کو دل نہیں کرنے لگ جاتا، مرنے کو دل نہیں کرنے لگ جاتا کہ یار یہ کیا کمال ہے۔ آپ سمجھیں، ہمیں نا ہم عقیدے کو سمجھتے نہیں، علماء سے سن لیتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، تو باغ میں ڈرتے ہوئے جاتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے کہ شوق سے جاتا ہے؟ شوق سے جاتا ہے۔ دیکھو، ہم کو اللہ معاف کرے کو لاوارث ہے، ہمارا کوئی کافر مشرک ہو جیسا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو، مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ نا نا، ہمیں تو بتایا گیا کہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے۔ حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، چند اور صحابہ، جب ان کو احد میں شہادت کے بعد تدفین کی جا رہی تھی تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، اگر پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے۔ کریم نے کیا فرمایا، کنز العمال میں اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا، حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، اور تم ان کی قبر بند کرو، ابھی میرا رب انہیں جنت کا لباس عطا فرما دے گا۔ آپ کو، مسلمان کو، مومن کو، صحیح العقیدہ کو، اسے قبر کے بارے میں نفسیاتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترمذی شریف کے لفظ تو یہ ہیں، باقی ساری کتابوں میں 3 سوال ہی ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 ہی ہیں، او کما قال۔ لیکن ترمذی کی حدیث جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اس میں حضور نے فرمایا لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، میرے بارے میں ایک ہی سوال ہوگا، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ فرمایا جب بندہ صحیح جواب دے دے گا نا تو رب جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ اب اس کی خوشی کا یہ عالم ہوگا، خوشی کا یہ عالم کہ ترمذی کے لفظ ہیں، وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اجازت دے، میں اپنے گھر نہ بتاؤں جا کہ اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، تو رب کریم فرمائے گا نہیں، فرشتوں اسے کہو اس طرح سو جائے جیسے دلہن سویا گیا۔ ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں پھر سمیٹتا ہوں، اسی طرح کا معاملہ ہمارا آخرت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں، ہماری نا 24 گھنٹے میں جو ساری دوڑ ہے وہ دنیا داری کے لیے۔ میں بزرگوں سے تو کچھ عرض کر نہیں سکتا، جو میرے کلاس فیلو ہیں یا ایک دو لفظ ہم سے کسی نے پڑھ لیے، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ آخرت پر خوب زور دیا کرو۔ آپ علماء سے پوچھیں، مکی صورتیں ساری عقیدہ آخرت ہی بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت، آخرت کے بارے میں مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ہم سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ مرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نا 24 گھنٹے یہ سوچتے ہیں کہ آج کمایا کیا ہے، جیب میں کیا ہے، وہاں جا رہا ہوں تو ملے گا کیا، یہاں رکوں گا تو ملے گا کیا۔ اس سے نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کی بستی نہیں، کوئی لالچیوں کا جمگھٹا ہو گیا۔ آخرت کی جو فکریں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو میٹھا کر دیتی ہیں، وہ ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ وہ لالچی بڑا ہوتا ہے پر وہ جنت کا لالچی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ رب رسول کے قرب کا لالچی ہوتا ہے، وہ حضور کی نظر کرم کا شوقین ہوتا ہے، اپنے اندر آخرت کی فکر۔ بخاری سے یہ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت آئی جو مرگی کی مریض تھی، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے۔
میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ بیماری کوئی بھی ہو تکلیف دیتی ہے انسان کو، اور مرگی کا مرض تو اعصابی ہے، انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، جسم بھی سارا قابو آ جاتا ہے، بڑے درد سے ہوئی۔ حضور دعا کریں اللہ شفا دے۔ سرکار سب کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، لیکن آج حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ ادھر غور کرنا میری بات۔ اور فرمایا اگر تو کرے نا صبر، گویا مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، صبر کر جائے تو فرمایا پھر میرا وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ پیر صاحب نے کہہ دیا کہ شفا لینی ہے کہ جنت، تو مرید کہتے ہیں حضرت جی آپ شفا کی دعا کریں نا، جنت بھی اللہ فضل کرے گا، کیونکہ کیش چاہیے سارا کچھ۔ عقیدہ آخرت جب مضبوط ہوتا ہے نا لوگوں کا، تو پھر انہیں یوں لگتا ہے کہ دنیا کی تو تھوڑی سی راتیں ہیں، لمبے مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا تو ٹائم ہے، کل فی دنیا کانک غریب نو عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انسان اتنے لمبے جھگڑوں میں، اتنے لمبے رٹوں میں، مومن نے مسافر کا طرح دنیا میں رہنا ہے۔ مسافر، میں مسافر ہوں نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں تو یہاں میں پلاٹ نہیں خریدوں گا، یہ میں نے واپس جانا ہے۔ ہوائی اڈے پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے لوگ جھگڑا کرتے ہوں کہ یہاں میری کرسی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ بیگ رکھا بھی ہو، کوئی بیٹھ بھی جائے تو لوگ جھگڑا نہیں کرتے۔ مسافر جھگڑے، ہمیں تو حضور نے کہا تھا تو مسافر ہو، لیکن ہمارے جھگڑے اللہ خیر کرے، نہ اسمبلی میں ختم ہوتے ہیں نہ باہر ختم ہوتے ہیں، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا، ہم کسی کو گنجائش ہی نہیں دیتے۔ میں مذہبی لوگوں کی منت کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں اہل حق خدا کا واسطہ بس کریں، ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سینہ کھول دیں، آپ پیار کریں۔ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا کہ تو میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، ہم اکٹھے رہ کے بھی اکٹھے نہیں، پیار بڑھائیں، دل کھولیں، دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، ذاتی سوچوں سے نکل کر ملی سوچیں اپنائیں، پھر دیکھیں رب کریم اسی طرح نواز دے، اتنا ہی فضل کرے۔ آخرت کی جب سوچ مضبوط ہو پھر انسان کے افکار کچھ اور ہوتے ہیں، پھر اس کے دنیاوی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شفا لینی ہے کہ جنت، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بی بی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، فوراً ہی بولی، گویا عرض کرتے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں، آپ دعا فرمائیں رب مجھے جنت عطا کر دے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس پر غور فرمائیں، وہ انعام بھلا ہے، یہ حضور کی شان ہے داعیہ اللہ، وہ انعام بھلا ہے جو آخرت میں ملے، وہ سچا ہے جو آخرت میں ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قیامت میں لوگوں کو دیکھیں گے نا جنہیں مصیبتیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، تو پھر لوگ چاہیں گے کہ کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے گئے، ہمیں کوئی آسانی نہ ملتی جب صابرین کی جزا دیکھیں۔ رسول کریم نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا، فرمایا جا پھر وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کرنے لگی حضور مہربانی کریں، جب مرگی ہوتی ہے تو وجود سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی ستر قائم رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی مرضی تکلیف ہوتی تھی کپڑا اس کا قائم رہتا تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہی۔ شارحین کہتے ہیں جب کوئی باہر سے آ کے پوچھتا تھا نا کوئی جنتی دکھاؤ، تو صحابہ اس بوڑھی کی زیارت کرائے گا۔ تو اپنا عقیدہ توحید بھی مضبوط کریں، عقیدہ رسالت کے بارے میں بڑی خوش عقیدگی پیدا کریں، یعنی لبوں پہ ہر وقت نعتیں ہونی چاہیے، اور شوق ذوق سے عقیدہ قبر برزخ، اس میں بھی آپ سے کافر آپ کے قریب آ کے، آپ یقین کریں بہت سارے یورپ کے ملکوں میں لوگ درخواستیں دینے لگے ہیں کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں معذرت، کیونکہ وہ تنگ آ گئے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، تو پھر وہ یہاں کبھی بھی اس طرح کی سوچ پیدا نہ کریں کہ جس کے چھلکے کہ یہ بڑی تکلیف میں، اور عقیدہ آخرت بھی مضبوط کریں، اپنی آخرت کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں، کچھ خیر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں مختصر وقت میں جو عرض کر سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں کچھ دیر آپ کے ساتھ وقت بتایا جائے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ میں کہہ چکا ہوں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول،
ہمیں بھی کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروِ رسول۔ مزید جاری رہے گی دعائیں کسی تو حضرت انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، بزرگ دعا فرمائیں۔